السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل آپ سب کی امور میں برکت عطا فرمائے۔ رب کریم و جلیل نے ہر طبق کا تعین ارشاد فرمایا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعین کا تبیان فرمایا ہے۔ عالم جبروت کا اپنا تعین ہے کہ وہاں روح نے توانائی پانی ہے۔ عالم ملکوت کا اپنا تعین ہے، اپنا سفیر ہے، اپنا ڈومین ہے کہ وہاں روح نے پاکیزگی پانی ہے۔ عالم میثاق کا اپنا ڈومین ہے کہ وہاں ارواح میں اتنی استعداد آ گئی کہ اللہ نے ان سے معاہدے کیے، کلام کیا۔ عالم مثال کا ایک ڈومین ہے کہ وہاں ارواح میں اتنی استعداد آ گئی کہ کریم رب نے، جلوہ جانانہ نے، محبوب حقانی نے ان کو اپنا دیدار کرایا۔ عالم دنیا کا بھی ڈومین ہے۔ قرآن اس کو اس طرح طے کرتا ہے کہ یہاں ارواح اجسام و اجساد میں متجلی اور متحرک ہے۔ روح جسم کے اندر لطافت کثافت کے اندر اپنا جلوہ اور اپنی تحریک دکھاتی ہے۔ بس یہ عالم ناسوت ہے، عالم دنیا ہے، عالم عناصر ہے۔ یہاں تین چیزیں خاص طور پر قابل غور ہیں اور کار فرما ہیں۔ پہلی بات، یعنی ناسوت کا تعین کیسے ہوگا؟ ناسوت کا تعین یہ قابل غور بات ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے کبد کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کرۂ ارض میں آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کے پاتال تک، آسمان کے رفعتوں سے لے کر، زینتوں سے لے کر، روشنیوں سے لے کر، زمین کے پاتال تک اور اندھیروں تک، یہ جو نظام ہے، یہ جو ناسوت ہے، اس کا تعین کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس میں متاع رکھی ہے، اس متاع کے حصول کے لیے کبد میں مبتلا کیا ہے انسان کو۔ یہاں مبتلا کا مطلب میرا ذمہ دار بنایا۔ کبد کیا ہے؟ کہ متاع کو ٹٹولنا ہے، تلاش کرنا ہے اور پھر جسمانی جسدی ضرورتوں کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ اس لیے کہ جسم اور جسد روح کا مکان ہے۔ اگر یہ مکان خستہ ہوگا تو پھر مکین تو اس میں نہیں رہے گا۔ یہ کبد ہے۔ کبد کے حوالے سے پھر اخلاقی اور شرعی تقاضے کیا ہیں؟ کہ کسب حلال ہو، انفاق ہو، مساوات ہو، ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، مواخات ہو، ہر نفس انسانی کا حق ادا ہو۔ یہ کبد ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ دوسرا اہم نقطہ تکلف۔ اس کبد کے حوالے سے انسان شتر بے مہار نہیں ہے۔ اس کے لیے شرعی اور اخلاقی قیود ہیں، حدود ہیں۔ از حدود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مرو، دل بحق بند و رہے مصطفیٰ رو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تکلف ہے، تکلفات شرعیہ۔ حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز وہ ہے، یہ امر ہے، یہ نہیں ہے، یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، یہ اعتقادات ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ تکلفات شرعیہ ہیں۔ ان سے مانوس ہونا۔
تیسری اہم بات ابتلا، کہ دنیا میں ابتلا آتی ہے، اس ابتلا کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور اپنا آپ اپنے رب کے تحویل اور تفویض میں دینا، یہ اس عبوری پلینٹ کا تعین ہے اور اس کو درخور اعتنا اور ملحوظ خاطر جاننا ضروری ہے۔ اب اس پلینٹ کا رخ برزخ کی طرف، اس کا دروازہ برزخ کی طرف کھلے گا، لہٰذا یہ دنیاوی زندگی آخرت سے متصل ہے، اگر اس کو آخرت سے کاٹ دیا جائے تو پھر یہ وہ کیفیت بنتی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی تردید ہے، اس چیز کی تردید ہے۔ جس وقت دنیا آخرت سے غیر متعلق ہو جائے، غیر متصل ہو جائے، کٹ جائے، جاہل ہو جائے، غافل ہو جائے، تو پھر اس پر قدغن ہے، اس کی تردید ہے، اس کی مذمت ہے۔ اور اعتدال یہ ہے کہ کبد کو، تکلف کو اور ابتلا کو ایک خاص انداز سے ملحوظ خاطر رکھے۔ سورہ نبا میں اس حقیقت کی طرف بلیغ اشارہ ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ یہ سارا نظام ملاحظہ فرمائی، ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا میں جتنے اجزاء ہیں ان کے جوڑے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر جزو کا تو جوڑا ہے اور دنیا کا جوڑا نہ ہو؟ دنیا کے اجزاء کے جوڑے تو سارے عقل مند تسلیم کرتے ہیں، کیا من حیث الکل اس دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے، اور وہ آخرت ہے۔ تو اگر یہ دنیاوی زندگی آخرت سے متصل نظریہ کے ساتھ گزاری جائے تو یہ اعتدال ہے، اور پھر دنیا جو ہے وہ مزرعۃ الآخرہ ہے۔ لہذا جس وقت یہ نظام لپیٹا جائے گا تو سب سے پہلے جس یونٹ کو ہلایا جائے گا وہ سورج ہے۔ اس پر آپ سائنسی نقطہ نظر سے غور کریں، انسان کی زیست اس کرۂ ارض پر، اس پلینٹ پر سورج کی تمازت اور سورج کی حرارت کی وجہ سے قائم ہے۔ فصلوں کا اگنا، اس طرح بہت سی چیزیں جن کی طرف قرآن ابھی جس صورت کا میں نے حوالہ دیا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سو جب یہ تعین، یہ منصا لپیٹا جائے گا تو قرآن آواز لگاتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ہم سورج کو لپیٹ دیں گے۔ اب نظام زیست آخرت کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے، آمین۔